کہ ہر بندے کا خیال ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہے زندگی میں، تو زندگی میں شارٹ کٹس ہوتی نہیں ہے. یہ والی بھی جو ہے یہ لانگ کٹس ہی بن جاتی ہیں، لیکن ریڈرز آر لیڈرز اینڈ لیڈرز آر آلویز لیڈرز. ہیری پوٹر سے آپ انٹرٹین تو ہو سکتے ہیں، آپ کو عقل کوئی نہیں آنی کہ جب ایک نوجوان آدمی ایک اپنی جوان بیوی اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے یہاں جاتا ہے تو وہ جو پیسے فالتو بنا رہا ہے اس کے اندر اس کی کاسٹ، اصلی کاسٹ کیا آ رہی ہے. یہ جو کاسٹ ہے نا، دولت کیا چیز ہے؟ دولت صرف بینک بیلنس تو نہیں ہے. بچے آج کل بہت فخر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ آئی مین اے اسٹارٹ اپ بزنس نا، تو ان کو اس میں بھی پھر وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ نہیں کام چل رہا. وہ اس لیے کہ وہ اسٹارٹ اپ جو ہے باہر جاتے ہیں تو ہمارا سارا پوٹینشیل سامنے آ جاتا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ ہم بس ٹرانسفارم ہو گئے ہیں. لیکن جب گراؤنڈ ریئلٹی اپنے ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کر نہ پوٹینشیل ہے، نہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کسی معاملے میں اپنے آپ کو. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ جب یہ اسکول میں ہم ڈیلے کرتے ہیں، ان کی جو لرننگ ہے وہ فاسٹر ہے دین دوز چلڈرن جن کو وہاں پہ رٹا ہے. میں کہتا ہوں یہ ڈگری یافتہ ہے، یہ کوئی سزا یافتہ تو نہیں ہے. آپ کی کیا کوالیفیکیشن؟ سر میں ڈگری ہولڈر ہوں. تو جو ہولڈر ہوتا ہے نا وہ بلک کا بھی ہوتا ہے. ایکچولی لرننگ کو ہم نے یہ لے لیا نا کہ ABC کتنی آتی ہے، 1 2 3 کتنا آتا ہے. لرننگ ہم نے وہ جو لائف سکلز ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا. حالانکہ GPA نے صرف آپ کو پہلی جاب لے کے دینی ہے، اس نے اس کے اگلے کام جو ہے نا وہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان کے ارد گرد مایوسی کی فضا ہوتی ہے نا تو وہ انسان کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چیلنجز زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اکثر اوقات جب ہم صبح اٹھتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، اپنا سوشل میڈیا کھولتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا اور یہاں پہ رہنے کا، کوئی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وائی ایون انویسٹ ان اینی تھنگ. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مایوسی کی فضا ہر شخص کو متاثر کر رہی ہے. لیکن اس کا جو بہت بڑا امپیکٹ جا رہا ہے اس نوجوان نسل پہ جا رہا ہے جس سے ہماری بہت امیدیں وابستہ ہیں، جن کو ہم اتنا کچھ یعنی سکھا کے پڑھا کے اپنے ڈریمز کے ساتھ کالج یونیورسٹی کے حوالے بھی کرتے ہیں. یہ سیکھیں گے، پڑھیں گے اور ملک ترقی کرے گا اور ہمارے بچے جو ہیں وہ گرو کریں گے. لیکن ہمارا وہ نوجوان بچہ جو ہے وہ ویسٹڈ یوتھ بنتا جا رہا ہے. اس کے اندر کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، بہت پوٹینشیل ہے، کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے. اس حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بھی مایوسی سے نکالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نکالنا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز رستگار صاحب، جو کہ بزنس مین ہیں. بہت کامیاب زندگی انہوں نے الحمدللہ گزاری ہے، اور جہاں پر وہ اپنے بزنس وینچرز پہ بہت سی جگہوں پہ انوالو ہوتے ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ یوتھ کے ساتھ بہت انگیج رہتے ہیں، یوتھ کو اپلفٹ کرنے میں، یوتھ کو سکھانے میں، اور بہت سے ایسے پروجیکٹس کا وہ حصہ رہتے ہیں. تو ان سے چل کر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز صاحب، مجھے جو یوتھ ہے نا اس کے لیے بھی بہت ایک کنسرن ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بات کروں. ہماری نوجوان نسل، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھی نوجوان ہوتا ہے اس کو بہت پوٹینشیل دیا ہوتا ہے. آپ کا کیا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہے جب آپ نوجوانوں سے ملتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ کیونکہ ان کو نہ اپنے اندر نظر آ رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اب ماں باپ نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے نکما. تو اس نوجوان کو جو آج کے دور میں رہ رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر کمل. بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ سارا دن اور ساری زندگی میرے ساتھ چل رہا ہے. میں اپنے ارد گرد یہ ساری چیز دیکھ رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور لوگوں کی لکھائی میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور لوگوں کی گفتگو میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے آخری بات کی کہ بچوں میں پوٹینشیل نظر نہیں آتا، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. پاکستانی جو ہیں ان کا جو IQ ریٹنگ ہے وہ دنیا کی ہائیسٹ میں ہے. ہم نے جب یہ نیوکلیئر بام بنایا تو تھوڑے سے بندوں کے ساتھ ہم نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے، اور امیریکنز آر امیزڈ ایٹ دس. اور وہ ہمارے لوگ کیونکہ ہماری ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے. لیکن جو یورپینز اور امریکنز نے ہمارے متعلق لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ
much the Pakistanis achieved with how little. बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही ये हमारे ही लोग थे जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए थे, मुल्तान के या साहिवाल के पढ़े हुए थे, and then they went on to acquire the knowledge and the skill and do the teamwork and create the nuclear bomb. ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, और क्रेडिट गोज टू जुल्फकार अली भुट्टो के उन्होंने इस डायरेक्शन में लगाया और सब लोगों को इकट्ठा कर दिया. अब ये मैं स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि हम वही लोग हैं, और हमारे जो लोग भी कहीं बाहर गए साइंटिफिक कम्युनिटी के, मतलब फ्रांस में एक साहब थे हमारे यहाँ से गए, साहिवाल के पढ़े हुए थे, बट ही बिकेम फ्रांसिस हाईएस्ट रॉकेटरी एक्सपर्ट. अच्छा, और फ्रांसीसियों ने उन्हें वो मराहत और वो फैसिलिटीज दी, वो लैब्स दी. तो इसलिए ये तो समझना कि जी पाकिस्तानियों को आता जाता कुछ नहीं है, नहीं, दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट. अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी और इसको मजीद अगर वजाहत कर दूं, बाहर जाते तो हमारा सारा पोटेंशियल सामने आ जाता है, वो तो लगता है कि हम बस ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी अपने मुल्क में हम बैठे हुए हैं, यहाँ बैठकर ना पोटेंशियल है, ना हम काम करना चाहते हैं, ना हम डेवलप करते हैं किसी मामले में अपने आप को. वो असल में चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं हमारी सोशल लाइफ में जिनकी वजह से लोगों का मेहनत से ईमान उठ गया है. सही. सबसे पहला था अबू दुबई. अबू दुबई इज ए आइडिया, मतलब जो आदमी यहाँ से जाता है उसको नक्शे पे कहे ना कि बताओ दुबई किधर है, अबू धाबी किधर है या सऊदी किधर है, उसको नक्शे पे नहीं पता, इतनी उसको स्किल नहीं है. उसका ख्याल है कि अबू दुबई कोई जगह है जहाँ दरख्तों के साथ कैमरे लटक रहे हैं या चीज़ें और गैजेट्स लटक रहे हैं, वो जाएगा तो वहाँ से ले आएगा. हाथ में स्किल कोई नहीं है. लेकिन वो भुट्टो के टाइम में जिस वक्त उन्होंने ये नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान, और दे नहीं सके, तो उन्होंने पासपोर्ट खोल दिए जल्दी से, सब लोगों को पासपोर्ट दिए, लोग चले गए, और वहाँ से जो पैसा आना शुरू हुआ पेट्रोल, और वो दैट कोइंसाइडेड विद वो जो पेट्रोलियम वेल्थ था सऊदी में, तो वो पैसा आना शुरू हो गया, और आम घर जो था वो मुतवविल हो गया. वो आपने शायद गाना सुना होगा ना, मेरे बच्चे थे बेकार मैंने भेजे समुंदर बार, अब घर भरने को है. ये बड़ा अच्छा, उस जमाने में एक बड़ा अच्छा जिंगल बना था. अच्छा, कहने का मतलब ये कि वो दैट वेल्थ स्टार्टेड कमिंग इन. एक बंदा तो वहां चला गया, वो घर वाले साहब ने ऐश करने शुरू कर दी, और उनको काम करने की जरूरत नहीं रही. अब्बा जी भी काम नहीं कर रहे थे, छोटा भाई भी काम नहीं कर रहा था. अच्छा, वो जो चीज़ है दैट इज कंटिन्यूइंग टू डेट. हमारी फैक्ट्रियों में जब कोई ऐसा बच्चा आता है जिसका भाई बाहर काम कर रहा है, तो ये बच्चा कभी टाइम पे नहीं आता काम पे, क्योंकि ही नॉट यूज्ड टू हार्ड वर्क. अच्छा, किसी एक तो ये इम्बैलेंस आया सोसाइटी में. उसके बाद अगली जो यहाँ पे वेव आई, वो आई ये रियल एस्टेट वाली. अच्छा, रियल एस्टेट में लोगों के बैठे बैठे जैकपॉट बने, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं करना, कीमतें बढ़ी, और सारा, तो उसके साथ भी अच्छी गाड़ियां, फ्लैशी, दूसरा तीसरा सारा कुछ. तो लोगों का मेहनत से हो गया, समझे कि ईमान उठ गया मेहनत से. अच्छा, तो उसका नतीजा है कि हर बंदे का ख्याल है कि कोई शॉर्टकट है जिंदगी में. तो जिंदगी में शॉर्टकट्स होती नहीं है. ये वाली भी जो है ये लॉन्ग कट्स ही बन जाती हैं, लेकिन इट इज देयर. सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में आई, और वो पाकिस्तान में काम करने को तैयार नहीं है जी, और वो बाहर जाके काम देख रहा है. ये मैं वक्तन फ़क्तन ये जेरीज में जाता हूँ अपना वीज़ा लगवाने के लिए किसी बाहर का, तो वहाँ पे जिन लोगों को मैं देखता हूँ तो कहते जी किधर जा रहे हैं जी, मैं स्पेन जा रहा हूँ, मैं इटली जा रहा हूँ. अब स्पेन में वो किस काम को जा रहा है? फार्म लेबर के. स्पेन में ये पटवार की तरह की जगह है, और लेकिन उन्होंने कोई 1 इंच भी खाली नहीं छोड़ा, वहां पे जैतून का दरख्त लगा हुआ है. अब जैतून का दरख्त लगाना एक काम है, उसमें से एक एक करके जैतून को पिक करना एक और काम है जी. ये जो हमारा नौजवान वहां जाएगा, ये वहां उनकी धूप में, और वो जो क्लाइमेट है वो भी पटवार वाली है, वहां कोई ठंडा अच्छा वो नहीं है मौसम के हिसाब से. अच्छा, विद रिजल्ट के वहां जा काम थे. यहाँ पे कहते हैं जी हमने घड़े में पानी डाल के नहीं पीना क्यों हम मर्द हैं, इसी. अच्छा, तो इट स्टार्ट फ्रॉम देयर. ऐसे ही जो किसी स्किल के बगैर वहाँ पे 1000 बंदा रोजाना खड़ा है वीज़ा लेने के लिए. जब मैं पूछता हूँ कि जी आपने क्या सीख के जा रहे हैं,
نہیں جی مجھے وہاں پہ ویٹر کے لیے میں جا رہا ہوں. آپ نے یہاں پہ کوئی ہوٹل کا کورس کیا ہے کسی کی؟ نہیں کچھ نہیں. تو ویسے پھر آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ نہیں جی وہ میرا وہاں گرائی ہے, وہ میرا لوگ. اس میں کوئی پیرنٹس کا رول ہوتا ہے کہ یعنی ہم نے گھر میں ان کو نواب صاحب بنا کے رکھا ہے. کئی دفعہ میں پیرنٹس سے سنتی ہوں ایسی بات کہ جی نوکری مل رہی ہے لیکن نہیں جی میرے بچے نے یہ ڈگری لی, حالانکہ کیا لی, بیچلرز ہے, ماسٹرز ہے, لیکن جی وہ اتنے تھوڑے پیسوں میں کیوں کام کرے؟ سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ بیٹا ہے. اگر یہ بیٹا ہے نا تو اس کو نا پھر ماں نے اس کے کپڑے استری کر کے دینا یا بہن نے کر کے دینا, اس نے اپنا کام کوئی نہیں کرنا اور کھانا کھا کے ان کے اوپر مہربانی کرنی ہے. اسی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کمپلیکس ہے نا کہ جی یہ تو پتر ہے نا جی پھر ہے جی. اچھا ود رزلٹ کے پتر کے ہاتھ میں کچھ نہیں. میں نے ایسے اتنے بے بس نوجوان دیکھتا ہوں پیٹرول پمپ پہ کھڑے, ان کو آتا نہیں ہے لیکن آپ کہوں کہ بڑا بھی ہو گیا ہے, داڑھی شاڑی رکھ لی ہے, سارا کچھ آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ایون ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو پمپ گیس آن دا پلیٹ. اچھا لیکن اس کو پال پوس کے اتنے لاڈ کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اس کو کسی کام کے پاس لگایا ہی نہیں گیا, اس کو کوئی ذمہ داری ہی نہیں دی گئی. تو پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ اس کے ساتھ کم از کم اتنی تو ٹریٹمنٹ کرتے نا کہ جاؤ بھائی یہ فلانا کام کرو, یہ کرو, یہ چیز ٹھیک کرو, وہ ٹھیک کرو. ایون لڑکیوں کے ساتھ بھی ان کو بھی کوئی اسکل نہیں دیا جاتا. اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکی کو بھی مطلب جیسے ہوتا ہے نا, کہا جاتا ہے پوائنٹ بلینک کوئی رشتہ آئے یا جنرلی بھی ڈسکشن ہو رہی ہو کہ جی ہم تو اپنی بیٹی کو کوئی کام نہیں دیتے, ہم تو کہتے ہیں بس بیٹا تم پڑھو. کیونکہ یہ بھی ہم نے کمپیریٹیولی دیکھا ہے کہ لڑکیاں اب زیادہ پڑھ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کالجز, یونیورسٹی, ایون میڈیکل کالج میں اب جاتی ہوں تو میں جب ان اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں آپ کیا اوپن میرٹ ہے, تو آپ کو بہت بڑی کلاس میں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں, چند لڑکے. اور میں جب ان کو بتاتی ہوں کہ جو میرا بیچ تھا اس میں ہم اسی طرح چند لڑکیاں ہوتی تھیں, کوٹا ہوتا تھا لڑکیوں کا, اور باقی لڑکے وہ حیران ہوتی ہیں, ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو ایک ہمارا ڈس بیلنس ہے. یہ دس از ویئر پیرنٹس کم ان ہے. اچھا اور کیونکہ یہ علیحدہ ہی ایک چیز ہے کہ اب جو ہم کام کرنے لگے ہوئے ہیں نا, فار ایگزامپل 3 سال کے بچے کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں. اچھا جو کام ٹائم اس بچے نے ماں کے ساتھ لگانا تھا اور ماں سے جو تربیت حاصل کرنی تھی وہ غائب ہو گئی بیچ میں سے. اچھا پھر اٹس ناٹ اونلی ماں کی تربیت, ماں کا دودھ بھی غائب ہو گیا بیچ میں سے. مینی تھنگز ہیو ہیپنڈ, اور اب اس قسم کی ماں بھی نہیں رہی ہے جی. اچھا تو ود رزلٹ کے ایک تو پرابلم وہیں پہ آ گئی ہے. اچھا جتنی یہ سوسائٹیز کریٹو ہیں وہ بچے کو 6 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں, اور اس دوران اس نے جو بھی ڈفنٹری کرنی ہوتی ہے نا, ایکسپیریمنٹیشن گھر میں کرے, وہ کر رہا ہے, اینڈ ہی از گروئنگ. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ جب یہ اسکول میں ہم ڈیلے کرتے ہیں تو بھیجنے میں, تو وہ ایکچولی ان کی جو لرننگ ہے وہ فاسٹر ہے دین دوز چلڈرن جن کو وہاں پہ رٹا گیا. ایکچولی لرننگ کو ہم نے یہ لے لیا نا کہ ABC کتنی آتی ہے, 1 2 3 کتنا آتا ہے. لرننگ ہم نے وہ جو لائف سکلز ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا. جسٹ ٹو کنٹینیو آن دیٹ, یہ چیز پھر آگے رٹے میں چلی گئی. رٹے سے یہ جب یونیورسٹی میں گئے تو یہ GPA میں چلی گئی. GPA بذات خود ایک اتنا بڑا, اٹ لکس لائک اے ہوکس ٹو می, کیونکہ میں انفارچونیٹلی اس سے پہلے کی اس میں سے ہوں, اور میں نے ڈگری کی اور پراپر کی ڈگری, لیکن میں اپنی ڈگری لینے ہی نہیں گیا کہ میرے پاس اس ڈگری کے ساتھ سکلز آ گئی, اور وہ سکلز کے ساتھ میں منڈی میں کھڑا ہو گیا. میں نوکری بھی نہیں تلاش کرنے گیا اور مجھے ڈگری کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو ہے نا ڈگری کی کرچ ہے, اور اس کے بعد یہ GPA والی, حالانکہ GPA نے صرف آپ کو پہلی جاب لے کے دینی ہے, اس کے اگلے کام جو ہے نا وہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی کی ہے. بالکل ایسے. تو میں اب یونیورسٹیز کے بورڈز پہ بھی ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے جو کیریئر پاتھس ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر میں ان کے ساتھ یہ کاؤنسلنگ ان کی ہو, بجائے اس کے کہ یہ ایک انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے یونیورسٹی میں, وہ لاسٹ سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں. اس وقت جب تک وہ بچہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے تو شاید باہر چلے جانا ہے, اور میں نے وہ اپلائی بھی کر چکا ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ ہری پور میں جو پاک آسٹریا یونیورسٹی ہے, اس میں ہم نے اس کو کھینچ کے لیا ہے فرسٹ سیمسٹر میں, اور اس کے درمیان ہم اس کی کوچنگ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی فیکلٹی کو بھی سمجھایا کہ اگر کوئی بچہ
یہ جی پی اے والے سے ہٹ کے اگر انٹرپرینورشپ اسٹریم کرتا ہے تو اس کے لیے ہماری یارڈ اسٹک مختلف ہونی چاہیے. ہم اس کو وہ ٹریٹمنٹ نہ دیں کہ تمہاری جی پی اے گر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جی پی اے گرتا ہے تو وہ ماں کا بلڈ پریشر بھی گر جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے ہوپ لیسنس کیوں ہے ہمارے یوتھ میں؟ ہوپ لیسنس جو ہے یہ جی بیسیکلی کلٹیویٹ کی جا رئی ہے, اور یہ ایسے لگتا ہے کہ پورا ایک منصوبہ ہے پاکستانی سوسائٹی کو ہوپ لیسنس میں ڈالنے کے لیے. آپ دیکھ لیں, آپ کا جو BNN ہے, بیڈ نیوز نیٹ ورک ہے, آپ اس میں دیکھ لیں کوئی ایک بھی خبر ٹھیک آتی ہے نہیں ہے جی. اچھا سارے ملک جو ہے آپ اسی ٹی وی پہ آپ جاپان لگا کے دیکھ لیں, یورپ لگا کے دیکھ لیں, CNN لگا کے دیکھ لیں, امریکہ کی بری خبر نہیں آئے گی. اگر مجھے امریکہ کی بری خبر دیکھنی ہے نا تو میں رشین ٹیلی ویژن لگا کے دیکھتا ہوں ہے جی, یا اگر ایرانین ٹیلی ویژن کبھی مل جائے تو وہ اصلی ان کو ایکسپوز کرتا ہے. لیکن پاکستانی واحد قوم ہے جو ساری دنیا میں نشر و اشاعت کر رہی ہے کہ ہماری یہ خرابی, یہ خرابی, یہ خرابی. تو یہ اس کو ہم سم ہو, یہ کوئی جو ہمارا انٹیلیجنسیا ہے, جو کوئی ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارا پیمرا ہے, نو بڈی از لوکنگ ایٹ دس تھنگ کہ آپ اس کو کریں. BBC جو ہے وہ UK کی سب سے بڑی سیلز آؤٹ لیٹ ہے. وہ اس قسم کی ویڈیو, دوسرا وہ اولمپک ٹارچ, حالانکہ اولمپکس نہیں, وہ اولمپک ٹارچ نے صرف انگلینڈ کا ایک دورہ کرنا تھا, اس کے ارد گرد BBC نے وہ وہاں پہ پروپیگنڈا کر دیا کہ لوگ دوسرے ملکوں سے آ کے اولمپک ٹارچ جاتی دیکھنے کے لیے آ گئے وہاں پہ. اچھا ایک تو آپ نے یہ کہا نا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں جو میڈیا ہے اس کا بہت امپیکٹ ہے, اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ میڈیا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے, اور وہ ڈفرینٹ چینل جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی دے رہے ہیں. ایک مجھے اور بات بھی لگتی ہے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار جو ہیں مختلف ملکوں میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان ملکوں کو گلوریفائی کرتے ہیں, اور ہر وقت وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں ڈالنے میں بڑا وہ جیسے کہتے ہیں سرگرم ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا, پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. اور پھر ہمارا جب وہ ینگسٹر ہے وہ پڑھتا ہے کہ میرا چاچا, تایا, ماموں, فلاں رشتہ دار, کزنس, وہ تو جی وہاں بہت عیاشی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں ہم کتنی مزری میں رہ رہے ہیں. تو یہ ہوپ لیسنس ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, اور انفارچونیٹلی جو بندہ ملک چھوڑ کے گیا ہے وہ وہاں کی خرابیوں کی کبھی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی ہم نے تو وہاں رہنا ہے نا, آپ دیکھیں ہم وہاں کی بات کریں گے میں نکال دیں گے. جی ہم تو صرف یہاں کی خرابیوں کی بات کرتے ہیں, یہاں کی اچھائیوں کی بات نہیں ہم کرتے. اچھا لیکن وہ جو وہاں کی خرابیاں ہیں, میں کافی مطلب بہت شروع جوانی کی بات ہے, 1978 میں فرسٹ ٹائم انگلینڈ گیا تھا, اور کیونکہ میں آلریڈی بزنس میں تھا تو ان کے وہ جو لیورپول چیمبر آف کامرس تھا, ان کو جب پتہ لگا نا میں بزنس مین, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہم آپ فیکٹریاں دکھانا چاہتے ہیں, آپ آئیں فلاں فیکٹری کرائے کے بغیر, آپ کو 2 سال کرائے کے بغیر, آپ کو اتنی گرانٹ دیں گے, یہ کریں گے, آپ صرف نہ 4-5 جابس کریٹ کر دو یہاں پہ, وی نیڈ اے پرسن لائک یو. میں نے کہا نہیں, میں میریڈ, میرے تو 3 بچے ہیں. اور وہ کہنے لگے کہ وہ تمہارے بچے نہیں, وہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو ویزا بھی ان کی, وی ول لک آفٹر دیم ہیئر, اور آپ کو بھی ری لوکیٹ کریں گے, آپ کو جیسی لیبر چاہیے وہ بھی ری لوکیٹ کریں گے, آپ مہربانی کر کے آ جائے یہاں پہ. وہ 1 سال میرے آنے کے بعد بھی وہ مجھے فالو کرتے رہے. اچھا کہ دے وانٹیڈ دیئر کنٹری ٹو بی انڈسٹریلائزڈ. اچھا لیکن میں نے جب وہ سوسائٹی دیکھی تو مجھے سامہاؤ میری کوئی بیک گراؤنڈ ایسی تھی, یا والدین کی تربیت تھی, یا کوئی میری ریڈنگ تھی, میں نے کہا یہ سوسائٹی میں نے نہیں رہنا, اور میں کوئی بہت دینی قسم کا بندہ نہیں ہوں ہے جی کہ میں کہوں کہ جی میں یہاں پہ وہ, لیکن somehow I said کہ نہیں, یہ نہیں, this is not my place. اور میں I never regret that. وہ 78 to date مطلب پتہ نہیں کتنے 100 دفعہ میں I have been in and out of Europe, لیکن میں وہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں کسی اس کے لیے, میں کیونکہ وہاں کی ہر جگہ کے اپنے چیلنجز ہیں, جو وہ جب تک آپ ان کے نزدیک نہیں رہ کے دیکھتے تو آپ کو ان کے چیلنجز کا نہیں پتہ لگتا. بالکل ایسے ہے. تو ود دا ریزلٹ کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی یہاں پہ ہمارے کوئی میڈیا والا کوئی ڈرامہ نہیں بنا رہا کہ جب ایک نوجوان آدمی ایک اپنی جوان بیوی اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے یہاں جاتا ہے تو وہ جو پیسے فالتو بنا رہا ہے اس کے اندر اس کی کاسٹ, اصلی کاسٹ کیا آ رہی ہے. یہ جو کاسٹ ہے نا,
دولت کیا چیز ہے؟ دولت صرف بینک بیلنس تو نہیں ہے, بالکل, یا گاڑی یا بنگلے کا نام دولت نہیں ہے. اسی اگر میں یہاں سکون میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی ایک اس کی کیا قیمت ہے سکون کی؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ سکون میں بیٹھا ہوں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ امن و امان میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں میں, many other things. اچھا, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اب ینگسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں آج, کہ مینٹورز یہ امپیکٹ نہیں کریٹ کرے. یعنی بہت سے آپ دیکھیں کہ اداروں میں پہلے تو بچوں کو مینٹورز ملتے ہی نہیں, کس کو لک اپ کریں؟ وہ پھر میڈیا کو ہی لک اپ کر رہے ہیں, اور وہ پھر سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو دنیا میں جنت مل رہی ہے جہاں انہوں نے جا کر رہنا ہے, اور یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی بات ہے, ہوپ لیسنس ہے. مینٹورز کیسے کریٹ کیے جائیں, یا مینٹورز کا جو رول ہے وہ کیسے وہ ادا کریں, کیونکہ وہ بھی ان کو پریپیئر اسی کے لیے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب تو مطلب ایسے بات کی جاتی ہے, اب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں, آئی ایم شیور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا. یعنی لگتا ہے کہ جو بھی ینگسٹر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ آپ کو اس طرح بتاتا ہے کہ آپ کل صبح اٹھیں گی نا تو شاید پاکستان نہیں ہوگا. ایسا چلیں آج نہیں ہوا نا, کل صبح تو یقیناً ہو جائے گا. ایسے چلیں کوئی نہیں, 2 دن گزر گئے ہیں نا, میں بتا رہا ہوں تیسرے دن ہونا ہی ہونا ہے. جی ایسے آپ وہ ایسے ہی سوچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر وائی شوڈ وی انویسٹ. یہ مینٹورز ہم کہاں سے لائیں؟ دیکھیں یہ تو بہت اٹس اے چیلنج آلسو, لیکن ایسے ہے کہ آپ کو ہمیشہ کچھ انڈیویجولس ایسے مل سکتے ہیں جی کہ انہوں نے پاکستان میں رہے ہیں اور پاکستان میں ہی انہوں نے کام کیا ہے, اور انہوں نے شارٹ کٹ نہیں کی کوئی بھی. مطلب سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ, اور آپ کو سکسیس سٹوریز یہاں پہ بے شمار ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا لیٹ سے جو بزنس اسکول ہے, ہر یونیورسٹی میں ایک بزنس اسکول ہے, لیکن بزنس اسکول وہ پڑھا کیا رہا ہے؟ وہ امریکن کیس اسٹڈیز پڑھا رہا ہے, امریکن وے آف لائف پڑھا رہا ہے, امریکہ کے لیے لیبر تیار کر رہا ہے. جتنی اچھی یونیورسٹی ہے اتنے اس کے زیادہ لوگ امریکہ چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا, وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ خود بھی بلیو نہیں کر رہے کہ یہاں پہ کوئی حالات ٹھیک ہے, اسی کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو کیس اسٹڈیز ہیں, پاکستان میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی سکسیسز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. اسی وی ہیو اے لاٹ آف سکسیسز. اب یہ اتفاق سے وہ بندے نے جیولن تھرو کر دی ہے جی, ہم نے کیا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ایوری باڈی از ٹیکنگ کہ جی پاکستان نے کیا کیا ہے جی. اچھا, وہ سارے میں ایک آ گیا بیچارہ اولمپکس میں, لیکن ایز اے ٹیم وی آر آلویز فیلنگ. یہ تو ایک انڈیویجول ایفرٹ تھی جس میں وہ کر گیا. اچھا, اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کی جو بزنسز ہیں خاص طور پہ جس کسی نے اچھا کام کیا ہے اس کو, یہ سرکاری افسر جو ہے نا وہ نارملی اس کا ایک ایٹیچیوڈ ہے ایز اے جی کاروباری بندہ, ایز اے ٹیکسچور ہے. ہر بندہ ٹیکسچوری کے ساتھ نہیں بڑھا ہوا. ہاں جی, یہ سید بابر علی جیسے لوگ یا ایٹلس گروپ یا دوسرے تیسرے, انہوں نے کام بھی کیا ہے. اگر کچھ اور کیا ہے تو ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو محنت ہے اور سسٹمیٹک محنت ہے جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, اور ان سے جیسے کہتے ہیں نا یو ڈرائیو سرٹن انسپریشن فرام دیم, ان لوگوں کو ہم دیکھیں. اچھا, آج کل یہ تو کانسیپٹ ہے اسٹارٹ اپس کا, بچے آج کل بہت فخر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ آئی مین اے اسٹارٹ اپ بزنس نا, تو ان کو اس میں بھی پھر وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں مل رہا, کچھ نہیں کام چل رہا. وہ اس لیے کہ وہ اسٹارٹ اپ جو ہے, مطلب میں جب کالج میں تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کیا ہے جی, آئی واز آلسو اسٹارٹ اپ, لیکن ایوری بٹ آئی ہیڈ ٹو ورک ہے جی. تو پھر جا کے کہیں نہ وہ کام بنتا ہے. اچھا, اب اسٹارٹ اپ سے بندہ کہے کہ جی میں اسٹارٹ اپ ہوں اور کل کو میری ویلیویشن $1 بلین کی ہو, ایسے نہیں ہوتا. آپ جو وہاں پہ اسٹارٹ اپس ہیں نا امریکہ میں, ان کی اسٹوریز پڑھیں ساری زندگی. منیمم یہ ہے کہ کم از کم یہ جو میگزینز ہیں نا جیسے فارچون ہے یا کیونکہ پاکستانی اسٹوریز آپ کو کم ملتی ہیں, لیکن یہ امریکن اسٹوریز جہاں جانا چاہتے ہیں آپ اگر ادھر بھی دیکھیں تو جو بزنس مورٹیلٹی ہے نا کہ کتنے 100,000 یا ملین اسٹارٹ اپس کے پیچھے وہ جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو یونیکارنس کتنے نکلتے ہیں. بالکل. اسی
تو وہاں بھی مطلب اتنی ریلنٹلیس محنت ہے. میں جب ان کی سٹوریز پڑھتا ہوں, ریگولرلی پڑھتا ہوں میں ان کو, کہ ان کے پیچھے جو ہارڈ ورک ہے, جو ٹیم ورک ہے, وہ اتنا زیادہ ہے. یہ یہاں پہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں اور خاص طور پہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ادارے ہیں جہاں پہ ان کو باقاعدہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور میز کرسی بھی دی جاتی ہے, وہ ایک قسم کا لاٹ آف دیز پیپل آر اونلی پوسٹ پوننگ سم تھنگ کہ چلو یار پڑھائی سے جان چھوٹ گئی ہے, اب یہاں تھوڑی امی ابا جی کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اسٹارٹ اپ پہ ہوں. تو اسٹارٹ اپ میں جب تک بندے کا پسینہ نہیں نکلتا نا تو وہ اس وقت تک نہیں ہونا. تو اسٹارٹ اپ از ناٹ اے جوک, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو بریک تھرو. اچھا, پیئر پریشر بھی بہت ہے, یعنی آپ جب آج کے نوجوان نسل کو دیکھیں تو وہ بہت سے فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو پیئر پریشر کی وجہ سے ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی کیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی جو اپنے ڈیسیژنس کچھ لینا چاہ رہی تھی کیریئر چوائسیز میں, میرے فرینڈس کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ان جگہوں پہ گائیڈنس دی, کچھ جگہوں پہ روکا بھی کہ نہیں ایسے نہیں فیصلہ تم نے کرنا, تو اس سے وہ انسان اسٹریم لائن ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں نا پھر بھی ایک تھوڑا سا ایک نیرو سا اسپیکٹرم تھا. اب تو اتنا وائڈ ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا جابس, کیا کہیں جانا, کیا کرنا, کس طریقے سے. تو ہمارے جو بچے ہیں آلریڈی میں ویسے کہوں لاسٹ, پھر یہ کہ ہوپ لیس, پھر یہ کہ کوئی اپنے اسکلس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, اور اوپر سے پھر پیئر پریشر آ رہا ہے ہر طرف سے. تو یہ اس پریشر کو وہ کیسے کوپ کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن چیزوں کے بارے میں کچھ حتمی فیصلے ضرور کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو روٹ لرننگ والا کلچر ہے نا, اس میں سے نکلنا چاہیے. ایک کہتے ہیں نا, ریڈرز آر لیڈرز اینڈ لیڈرز آر آلویز لیڈرز. تو پہلے تو ہے نا کچھ اچھی کتابیں پڑھیں. اچھا, کورس کی کتاب آپ کو کچھ پڑھائے گی, بتائے گی, لیکن اگر آپ نے کسی اچھے سکسیسفل بندے کی بایوگرافی پڑھ لی ہے جی, تو وہ آپ بایوگرافی آپ کو کہیں نہیں کہیں کی کہیں لفٹ لے کے. لیکن آج کل تو وہ کہتے ہیں یا ہم فکشن پڑھیں گے یا ہیری پوٹر پڑھیں گے, تو وہ باقی نہیں پڑھ سکتے. ہیری پوٹر سے آپ انٹرٹین تو ہو سکتے ہیں, آپ کو عقل کوئی نہیں آنی ہے جی, کوئی وزڈم نہیں آنی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹیو جابس کی لائف پڑھ لیں, اور پھر آپ کو پتہ لگے گا اسٹیو جابس ایک مطلب کن برے حالات میں وہ پیدا ہوا, اور کس برے حالات میں اس کی تعلیم ہوئی, اور اس کے بعد وہ کتنا مفلسی میں گیا کہ وہ ڈسٹ بن میں سے کھانا اٹھا کے کھاتا رہا. یہ کوئی اس کو یہ نہیں دیکھتے, سارے کہتے ہیں جی میرے پاس ایپل ہے. اچھا, لیکن اسٹیو جابس کی جو لائف ہے, صرف اور کچھ بھی نہ کریں, اسٹیو جابس کی لائف پڑھ لیں, اور ایسے بے شمار اور لوگ ہیں, میں کئی لوگوں کو سائٹ کر سکتا ہوں آپ کو. لیکن اگر سمپلی ریڈ اے گڈ بک, پھر پتہ لگتا ہے کہ لائف ہے کیا ہے جی, اور اس میں اس بندے نے اپنے ہر سٹیج پہ کیا کیا, اور اس نے اپنا جو نارتھ سٹار تھا نا, اپنی ڈائریکشن کیسے سیدھی رکھی. کنڈیشنز خراب ہو گئی لیکن اس کی ڈائریکشن سیدھی رہی. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو رکھا جائے. اچھا, یوتھ کا ایک اور بھی چیلنج آتا ہے, جیسے دیکھیں جب وہ اپنے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اور وہ بہت کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, اب وہ اس کے ساتھ نا جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں, کسی جاب میں جانا چاہتے ہیں یا کسی یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتے افیلیشن رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اپرچونیٹیز نہیں ہمیں مل رہے, اور وہاں پہ ایسی لیبز نہیں ہیں, ایسی ریسرچ کے کام نہیں ہو رہے. اور اس کے مقابلے میں وہی بات ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کو بادر کرتی ہے. ایک یہ بات. دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں بھی جب کسی پازیٹیو ٹون میں کسی ینگسٹر سے بات کروں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ تو سکسیزفل ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے, اس لیے آپ ایسی مشورے دے دیتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی. تو اگر وہی بات ہے کہ پیٹ خالی ہو یا یہ نہ ہو, یا آپ جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں وہاں آپ کو فرسٹریشن فیس کرنی پڑے نا, پھر پتہ چلتا ہے. اچھا, اب یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو جو پہلی بات ہے نا ریسرچ والی, ایک عجیب پرابلم ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ یہ ریسرچ جو تعلیم تھوڑی سی ہو جاتی ہے نا, وہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو جی ایم فل کرنا ہے اور پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے. لکیلی یا ان لکیلی میں ایک میرا سرکٹ ایسا ہے جس کے اندر میرے ارد گرد پی ایچ ڈی ہے. ٹھیک ہے
ہے جی. اور جب میں ان کے ساتھ کسی چیز کی ڈیٹیل بات کروں ان کے سبجیکٹ سے ہٹ کے کیونکہ پی ایچ ڈی آپ کرتے ہیں کہ بڑے نیرو سی ٹنلڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, اور اس میں سے آپ نے کوئی پروڈکٹ نہیں بنایا ہے جی, آپ نے صرف ایک پی ایچ ڈی کیا جس کے ساتھ آپ ایک اچھی جاب مل جائے گی اور آپ ڈاکٹر صاحب کہلائیں گے ہے جی. میں یہ کانسٹنٹلی میں دیکھ رہا ہوں. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے اگر میرے والے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ان کو میں اپنی فیکٹری میں کھڑا کر دوں تو ان کو فیکٹری کے نا کسی سائڈ کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ اس کے اندر اتنی ملٹی فیریس قسم کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جب ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو دیٹ ڈاکٹر آف نو یوز ٹو اس ایکسیپٹ کہ اگر اس نے وہ والی ریسرچ کی ہوئی ہے. اچھا, وہ ریسرچ مجھے ویسے ہی پیپرز میں سے مل جانی ہے. میں نے آئی ہیو ڈن دیٹ. ایکچولی دیکھیں بات ساری ہے اکنامکس کی. یہ کیوں دوڑ رہے ہیں, یہ کیوں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ نوکری ملنی ہے. کیونکہ پی ایچ ڈی ہوگا تو اتنی یونیورسٹیاں اس کے اندر کہیں نہ لیکچرر, اسسٹنٹ پروفیسر, سیفٹی, فیوچر سیفٹی, اور ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ بچہ کو میرا پی ایچ ڈی کر دے. اچھا, یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا سی اے کرنا ہے, دوسرا کرنا ہے. تو آج کل یہ پی ایچ ڈی کی کریز ہے. ایکچولی جو اکنامکس ہے نا, میں نے جاپان کو جاپان بنتے دیکھا. جب میں بچہ تھا تو بیکاز آئی ایم بورن ان 1946 تو 1944 میں تو ایٹم بم گرا تھا جاپان کے اوپر. تو جاپانیوں کی جو کوالٹی اتنی خراب تھی کہ میری والدہ مرحومہ اس وقت کہتی تھی کہ جاپانی کپڑا نہیں خریدنا کیونکہ اس کا رنگ کچا ہوتا ہے. جاپان ادھر سے نکلا, نہ اس کے پاس لوہا تھا, نہ کوئلہ تھا, نہ پیٹرول تھا. اس کے ساتھ بندے ہی بندے تھے. انہوں نے اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ریکاسٹ کیا, ان کو ایسے ٹیم ورک سکھایا, ان کی ایجوکیشن ایسے کی کہ دے اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ پروڈکٹس وچ آر ہائی کوالٹی. اس کے لیے انہوں نے ایک امریکن تھے مسٹر ڈیمنگ, اس کی بات امریکن نہیں سن رہے تھے, وہ جاپان آ گیا اور جاپان کا ہائیسٹ کوالٹی ایوارڈ اس وقت جو ہے اٹ از نون ایز دا ڈیمنگ ایوارڈ. اچھا, دیٹ از دیئر ہائیسٹ, ان کا جو ہے نا ہائیسٹ ہے وہاں پہ. اچھا, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب وہ وائی دے نیڈیڈ ٹو گو دیٹ روٹ, دے ہیڈ ٹو پروڈیوس پروڈکٹس. اچھا, جاپان نے جو پہلے 20 سال تھے اس میں ریسرچ نہیں کی. ان کا ایک موٹو تھا کہ کاپی دا بیسٹ اینڈ امپروو اپون اٹ. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ریسرچ میں پیسہ نہیں ضائع کیا. انہوں نے پروڈکٹ پکڑا کسی کا, دیکھا کہ یار یہ تو بیسٹ سیلنگ ہے, اس کو میں نے ریورس کر لیا اور اس کے اندر ایک ایکسٹرا ایک چیز ایسی ڈال دی جس کے ساتھ یہ اس پروڈکٹ سے بہتر بھی ہو گیا, منفرد بھی ہو گیا. یو کانٹ ریئلی کال اٹ اے کاپی دین. اس کو مارکیٹ میں لے آئے, پھر اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لائے, بیچا, پیسہ کمایا, جاپان میں پیسہ آیا, پھر اگلی انڈسٹری لگی. اب یعنی نقل کے لیے عقل استعمال. اب یہ جو بچہ بچی فرار کرنا چاہتا ہے نا کہ جی میں نے ریسرچ کرنی ہے, یار تم ادھر بیٹھ کے, ادھر پاکستان میں اتنا نمک ہے, آپ کہو میں سالٹ بیسڈ ایک نا کوئی ایک پروڈکٹ لگا کے نکال دیتا ہوں, چھوٹی سی میں کیمیکل انڈسٹری لگا دیتا ہوں سالٹ کے بیس پہ. کوئی ایسی نا لاکھوں چیزیں ہیں کرنے والی, لیکن نہ تو اس کا استاد اس کو بتاتا ہے, نہ اس کے ٹیچر بتاتے ہیں, نہ ماحول میں کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے. تو ود ریزلٹ کہ یہ جو فرار ہے نا, یہ ایک تو وہ بچے ہیں نا جو انسکلڈ فرار کر رہے ہیں, فرار یہ بھی کر رہے ہیں, ان کو وہاں پہ ادھر اس سائڈ پہ ان کی ریسرچ یوز ہو جانی ہے. اچھا, یہاں بھی یہ جو پیپر لکھتے ہیں ہمارے لوگ, یہ سارے کے سارے کوئی بہت ہائی وہ نہیں ہوتے, بس پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے یہاں پہ. لیکن اگر اف اٹ از اینی تھنگ ورتھ تو آپ نے اس کو یوز کر کے کسی پروڈکٹ کے اندر امپروو کر کے پیسہ کمایا اپنے پاکستان کے لیے؟ نو. اگر نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے؟ تو یہ آپ کی ریسرچ کسی گورے نے پھر یوز کر کے ہی مائٹ میک این امپروومنٹ ٹو ہز پروڈکٹ, اس نے آپ کو دینے نہیں آنا. آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ ہم بس وہ ڈگری کی نظر سے وہ کام کرتے ہیں, لیکن پیسہ سارا پاکستان کا لگ گیا. یو سی, جب ہم تعلیم دیتے ہیں ایک بچے کو اور ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ بھی امریکہ چلے جاؤ, یہ تو آپ اپنی کسی بکری کے ساتھ بھی نہیں کرتے. وہ دودھ دینے کے قابل ہو گئی یا ذبح کرنے کے قابل, آپ دیتے ہیں کہ اپنے ہمسائے کو لے جاؤ بھی اس کو, اور ہم اپنے بچے کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پکڑ کے.
تو یہ ایک ایز اے معاشرہ جو کچھ ہم کرنے لگے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگلی ایک پرسوں یہ میرے دوست ہے شاہ حسن صاحب, انہوں نے کیس سنایا مجھے کہ ایک بندہ سویڈن سے, ہی واز ٹیچنگ ان اے سویڈش یونیورسٹی, اور ادھر جا کے اس نے تعلیم وغیرہ کی, اور تو وہ کہنے لگا کہ اس نے وہ سارا چھوڑ کے, وہ جنڈ کا رہنے والا ہے بندہ بنو کی سائڈ پہ, تو اس نے چھوٹی تھوڑی اس کی زمین تھی, وہ واپس آ کے وہاں سیٹل ہو گیا, اور اس نے نا اپنی زمین کو امپروو کرنا شروع کیا اس کے ارد گرد کا. تو انہوں نے پوچھا کہ یار تم سارا چھوڑ چھاڑ کے تم سویڈن میں تھے, تو ادھر کے لوگوں کے حساب سے تو کوئی وہ جنت ہے وہاں پہ شاید, تو تم وہاں سے کیوں آ گئے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ ایک ایسا عجیب ایکسپیرئنس ہوا, اور وہ کیا تھا کہ میں کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا, اور وہاں 3 اسٹوڈنٹس لڑکیاں آئیں اور کہا جی ہم ایک سروے کر رہی ہیں, وڈ یو بی کائنڈ ٹو آنسر سم کویسچنس. تو یہ یورپ میں نارمل ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی بالکل آپ پوچھیں. انہوں نے کہا یو آر ایشین, انہوں نے کہا ویئر آر یو فرام, انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو وائی ڈیڈ یو کم ٹو سویڈن؟ تو اس نے کہا کہ میں تو یہاں آیا تھا کیونکہ مجھے وہاں پہ میری دکان تھی جوتوں کی, راولپنڈی صدر میں جوتوں کی میری دکان تھی. آئی واز اے سکسیزفل شاپ کیپر دیر, لیکن مجھے پتہ لگا کہ یہاں بڑی اپرچونیٹیز, میں یہاں آیا. ادھر آ کے مجھے پتہ لگا کہ میری تعلیم ہی کم ہے, تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے میں نے یہ پی ایچ ڈی کر لی, اور اب میں یہاں پڑھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو وائی آر یو لیونگ ہیئر؟ میں نے کہا کیونکہ یہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں اور سارا کچھ ہے, بیک ہوم تو کچھ نہیں ہے. تو وہ لڑکی نے پوچھا, اپنے اس سروے سے ہٹ گئی وہ, کہ مسٹر سو اینڈ سو اگر آپ جیسے لوگ بھی یہاں آ جائیں گے تو آپ کا ملک تو وہیں کا وہیں رہے گا. ایکچولی یہ سوچ تو ہر ایک کو دی جاتی ہے لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس چیز نے مجھے اتنا ہٹ کیا کہ وہ تو سروے کر کے چلی گئی, وہ میرے دماغ میں ایسے رنگ کرنی شروع کی بات کہ وہ رات بھی میں اسی پہ سوچتا رہا. میں نے پھر ساری چیزیں وائنڈ اپ کی, جو کچھ اپنا اثاثہ تھا لے کے یہاں آ گیا ہوں, اور میں آئی ایم کنٹریبیوٹنگ ٹو مائی کنٹری ان واٹ وے آئی کین. بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں وہ کبھی اس پارٹی کے ہیں کبھی اس پارٹی کے ہیں, اور پھر وہاں سے جا کے ہمیں وہ بے شمار ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے, آپ کے ملک بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم پھر ادھر رہتے یار. وہ کہتے ہیں ہم وہ فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں. فورن ایکسچینج کوئی نہیں بھیجتا, سوائے جو غریب آدمی ہے نا, جو رکشہ بیچ کے یا بیوی کا زیور بیچ کے ابو دبئی گیا ہے, فورن ایکسچینج سے وہی بھیجتا ہے. یہ جو ڈاکٹر انجینئر جن کو ہم بناتے ہیں اور ان کو ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, یہ پیسہ نہیں واپس بھیجتے. اچھا, ان کے لیے یوتھ کے لیے پھر کیسے اپرچونیٹیز کو کریٹ کیا جائے یہاں پر؟ یس, دیٹ از اے ویری چیلنجنگ کویسچن. لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم ایک فورم کم از کم یہ ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تو میں کچھ 4 نوجوانوں کے سوال کا جواب بھی دے سکتا ہوں. سملرلی وی کوڈ پروفائل سم ادر پیپل, کیونکہ کئی سارے بزنس مین بھی جو ہے نا وہ بھی پازیٹیو بات نہیں کرتے. اور میں نے بزنس مین کی فیملیز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ گھر آ کے جیسے کہ پاکستان کی بدخوئی کرتے ہیں روز مجھے لگتا ہے ہم کھانے کی ٹیبل پہ جیسے اسٹیک کھاتے ہیں نا, اس طرح پاکستان کا نقشہ رکھ کے نا اس کو خود کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بڑی اچھی اسٹیبلشڈ فیملیز کو دیکھا یہاں پہ, جو خود بھی ٹیکس چوری کر رہی تھی, سارا کچھ کر رہی تھی, لیکن کہا کہ نو دس کنٹری از گوئنگ ٹو ڈاگس, ود دا ریزلٹ کے 100% بچے باہر چلے گئے, ابا جی اور تایا جی فوت ہو گئے, اور کمپنی ڈیسیمیٹ ہو گئی. نو بڈی نوز دیٹ کمپنی کی آج کی جنریشن میں وہ کمپنیاں سنی نہیں ہیں. لیکن جب میں ان کا انالیسس کر رہا تھا کہ ان کو ہوا کیا, تو دے ور بیڈ ماؤتھنگ پاکستان آن دیئر ڈنر ٹیبل. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں کی دیکھیں, یہ جو شکر کی بات ہے نا, اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ زندگی یہاں تک دی ہے, اور میں نے اتنا سارا وہ دیکھا ہے. یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہاں سے لاہور, یہ آپ کی جو ایک لین ہے اس سے بھی تنگ تھی.
اور دونوں سائڈوں سے بسیں آتی تھیں اور پاس آ کے یوں کر کے گزرتی تھیں جی. اور ہم لوگ بس میں بیٹھے ہوتے تھے اور دل جو تھا نا وہ یہاں پڑا ہوتا تھا. یہ وہاں سے لے کے اب جیسے موٹر ویز ہیں, جیسے چیزیں ہیں, اتنے دیر آر سو مینی کنوینئنسز. بالکل. ہاں جی. اور میں تو اللہ کا روزانہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سارا کچھ دے دیا. یہ جس قسم کی سڑکوں پہ ہم آج کل پھر رہے ہیں, امریکہ میں سڑکیں اس سے بہتر نہیں ہیں. میں نے سارے اپنا پورا ڈسٹریبیوشن سسٹم امریکہ میں سیٹ اپ کیا اور آئی واز ڈرائیونگ لانگ ڈسٹینسز. سب بہت کچھ دکھایا اللہ تعالیٰ نے, آسٹریلیا میں بھی, یورپ میں بھی. لیکن ہم اس وقت ان میں سے کسی طریقے سے کم نہیں ہیں. اس میں اگر کم ہے تو ہم ایز ہیومن بینگ اس میں سے نا جو ہمیں وہاں پہ ہر دوسرے دن آپ بڑے بڑے شہروں میں بھی جگہ جگہ جائیں, وہ ہوم لیس بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اچھا, آپ مجھے ہوتا ہے اگر کچھ کھانے کی چیز آپ کہتے ہیں چلو ان کو کوئی کھانا کھلا دیں, ہم یہاں پہ ہر دوسرے شخص کو کھانا دے دیتے ہیں, تو آپ کھانا نہیں ان کو دے سکتے اس لیے کہ وہ جی آپ کو سو کر دیں گے. یعنی انہیں وہی لاز جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمٹک بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب کہ جو سوشل ڈراپ آؤٹس ہیں امریکہ میں, جرمنی میں نے اپنے سامنے لوگوں کو سوشل ڈراپ آؤٹس دیکھا ہے. اس کی گفتگو وہاں نہیں ہوتی, یہاں سے وہ جو ہے نا اوپر والے لوگ ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو یہ شکر کی بات ہے, لیکن یو نیڈ سم پیپل, جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ وی نیڈ سم پیپل ود اے پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ. مینٹر جو ہے نا وہ چاہیے. وہ 2-4 بھی لوگ اگر ہوں گے. دیکھیں مینٹر کیسا ہوتا ہے. اشفاق صاحب, مرحوم اشفاق احمد صاحب, ہی از لائک اے رول ماڈل. کہ وہ جتنی باتیں کرتے تھے نا وہ ساری پازیٹیو کرتے تھے, بہت پازیٹیو ہے جی. اچھا, اب میں نے ان کے وقتاً فقتاً سنی ہیں باتیں ان کی. اب آپ کو اشفاق صاحب چاہیے یہاں پہ, ہے جی, who can relate with younger people, talk to them اور پازیٹیو ان کو وائبس دیں. بہت سارے کام ہے پازیٹیو یہاں پہ, بے شمار کام ہے. مجھے تو روزانہ وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا سافٹ اسکلس چاہیے اس کے لیے؟ یعنی اگر جب پیرنٹس بات کریں یا ہمارا ہی پوڈ کاسٹ کوئی ینگسٹر دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس کیا چیک لسٹ ہو کہ بھی میرے اندر کیا اسکلز ہونے چاہیے کہ میں پھر پازیٹیو بھی ہوں اور میں یہاں پہ رہتے ہوئے پروڈکٹیو ہوں اور کام بھی کروں؟ دیکھیں نا, میری تو یہ جو ہے نا لفظ ڈگری, یہ اس نے اتنا کام خراب کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا فلانا ڈگری یافتہ نوجوان اور بے روزگار ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ڈگری یافتہ ہے, یہ کوئی سزا یافتہ تو نہیں ہے. دوسرے سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی کیا کوالیفیکیشن؟ سر میں ڈگری ہولڈر ہوں. تو جو ہولڈر ہوتا ہے نا وہ بلب کا بھی ہوتا ہے. تو کبھی اس ہولڈر میں بلب فیوز لگا ہوتا ہے اور کبھی اس میں روشنی آتی. یہ سب ڈگریاں جو ہے نا یہ لائٹ آنے والی ڈگریاں نہیں ہیں. صحیح ہے جی. یہ پتہ نہیں جو کچھ بھی بن گیا ہے, جو مطلب ایز این امپلائر, مطلب 50-60 سال سے آئی ایم این امپلائر. تو جو بچہ بچی آتا ہے اس کے پاس تو اسکل سیٹس کسی چیز کے بھی نہیں ہے. ناٹ اونلی اسکل سیٹس نہیں ہے, اس کو ایک انگریزی کا اچھا لیٹر لکھنا نہیں آتا, اس کے اندر تمیز بھی نہیں ہے. انٹریکشن جو ہے نا لوگوں کے ساتھ, سوشل انٹریکشن, ہیلدی کمیونیکیشن نہیں, اس کے پاس اسکل سیٹس نہیں ہے جی. اچھا, وہ جب میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور اس نے کرنا مجھے اپنا سی وی بھیجنا ہے نا, تو کز تو وز تو دوسرا نا وہ مجھے لکھ کے بھیج دے گا. ہے جی. اس کا خیال ہے کہ آئی ایم سپوز ٹو انڈرسٹینڈ ہز انگلش. ہے جی. اس کو پراپر لینگویج اسکلز بھی نہیں ہے اس کی. اچھا, اب ان اسکلس کے بغیر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کر لیں. اچھا, کیونکہ میں اس سارے روٹس میں خود گزر کے آیا ہوں. یوزلی ہوتا ہے کہ اگر آپ پر ڈگری ہے تو آپ نے نوکری کرنی تھی. اب میرے پاس ڈگری تھی جس کو میں لینے نہیں گیا, لیکن اسکلس تو تھی میرے پاس. اب آئی یوز دو اسکلس ان دا مارکیٹ پلیس. میں نے اس کے ساتھ ایک بزنس بلڈ کی, اور جو مجھے نہیں آتا تھا وہ کانسٹنٹلی میں سیکھتا گیا, اور دیٹ از ہاؤ آئی بلڈ اے بزنس وچ از اے ان یوزول ٹائپ آف بزنس. اچھا, یہ جو چیز ہے نا بچوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ دے شوڈ ہیو ون ادر اسکل. اگلے دن میں بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا, اور ہم لوگ میری جو نان پروفٹ ہے ہم اس میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ نان انجینئرنگ اسکلس فار انجینئرس. اچھا, کہ آپ کو کیلکولیشن تو کرنی آ گئی ہے ساری, لیکن آپ کو لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی آئی, آپ کو سیلز مین شپ نہیں آئی, آپ کو نیگوسیشن نہیں آئی, اینڈ دیر آر مینی ادر سافٹ اسکلس جو آپ کو آئی نہیں ہے. اور آپ کا خیال ہے یہ جو آپ نے لہرا رہے ہیں میری طرف, ہے جی, اس کے اوپر اگر نہیں ہوا تو میرا قصور ہے کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے.
You see, you should have learned certain other things also. یا آپ کرتے یا آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے. ماں باپ نے کہا کہ بچے نے FSC کرنی ہے, اس کو کسی کام پہ مت لگاؤ کیونکہ اس کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. جب وہ FSC کر لی تو وہ 7th heaven میں چلا گیا, وچ کو یونیورسٹی کہتے ہیں آپ. اچھا, یونیورسٹی میں پھر اس نے GPA کے چکر میں پڑ گیا, پھر اس نے اور کچھ نہیں کیا. باہر نکلتا ہے تو جو کہتا ہے میں میکینیکل انجینئر ہوں, اس کو میں کہتا ہوں یار تم اپنا یہ موٹر سائیکل ٹھیک کر لو, اس کا کاربوریٹر کھولو نہ بناؤ. کر سکتا ہے بالکل. You see, very few people will be able to do it. اس لیے وہ اسکل سیٹس آر مسنگ. تو ایوری باڈی شوڈ لک اراؤنڈ کہ اس کا دل کیا کرتا ہے, کیا کرنا. اور دیکھیں ویسے بھی ہم ان ٹائمز میں جو ہے نا یہاں پہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت زیادہ ہے, تو وہ بے صبری اتنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ تھاٹ پروسیس ہی نہیں دیتے کہ کچھ ٹھہراؤ کے ساتھ ہم اپنے لیے کچھ سوچیں, ڈیسیژن میکنگ لے کر آئیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اچھا دیکھیں ایسے ہے, کچھ میری زندگی کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اور دے وڈ بی ویری یوزفل. تو وہ یہ ہے کہ یہ بچے کو جس ہم چیز میں سے ڈالتے ہیں نا کہ بھائی میٹرک ٹھیک ہو پھر FSC ٹھیک ہو, ہاں جی, پھر وہ ہوگی تو پھر یونیورسٹی ہوگی ورنہ داخلہ نہیں ملے گا. اچھا, اور بچے کو یا تو پیرنٹس پروگرام کرتے ہیں کہ انہیں ڈاکٹر بننا تھے, انہیں انجینئر بننا. ہمارے ٹائم میں تو یہی ہوتا تھا, آپ 2-4 اور ایڈ ہو گئے. اچھا, یا پھر ہی از پروگرامڈ بائی پیئر کانٹیکٹس, ہے جی, کہ کدھر ہونا کدھر ہونا. میرے ساتھ یہ چیز زندگی میں ہوئی کہ ایک میرا نیفیو تھا, ہی ڈیڈ ویری ویل ان کیڈٹ کالج, ٹاپ کی 2-3 پوزیشن میں اس نے کی. اور پیرنٹس نے ہی وانٹیڈ ٹو بیکم این انجینئر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پیرنٹس نے بھیجا کہ جاؤ انکل سے پوچھ لو کہ کون سی والی انجینئرنگ ہونی چاہیے, الیکٹریکل لوں, مکینیکل لوں, دوسرا چیز. تو یہ بچہ میرے پاس آیا اور اس نے یہی سوال کیا مجھے. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یار تم پہلے مجھے یہ بتاؤ, وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم این انجینئر ایٹ آل. اور ہی واز شاکڈ ایٹ دس کوسچن کہ کیا مطلب ہے آپ کا. میں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں پیچھے کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ نے کوئی چیز ایسی بنائی تھی یا کوئی چیز ٹھیک کی تھی یا کوئی تھی which tell you that you have a knack for engineering. وہ سوچ میں پڑ گیا. تو میں نے کہا ایسے ہے کہ just think over it. تو 2-3 دن کے بعد پھر آنا تو پھر بات کریں گے. وہ جب دوبارہ بچہ آیا میرے پاس تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ماموں اگر میں انجینئر نہ بنوں تو پھر کیا کروں. That was his way of saying کہ ہاں جی تو ود دا ریزلٹ کہ اس کو پھر میں نے کچھ کیریئر پاس وغیرہ بتائے. ہی وینٹ آن ٹو ڈو اے BCom. ہر دفعہ اس نے ٹاپ کیا پنجاب میں, فرگوسن, CA. ہی ڈیڈ ویری ویل ان لائف ایز این اکاؤنٹنٹ جس نے انجینئرنگ کرنی تھی. ایسے ہی میڈیکل ڈاکٹر کو بچہ جا رہا تھا ہماری فیملی کا, تو وہ بیچارہ قائد اعظم علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سامان رکھ کے آیا تھا ہاسٹل میں. تو مجھے اتفاق سے میں لاہور گیا ہوا تھا, مجھے ملا وہ. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو, کیوں کا جواب نہیں تھا. اس کی ہی واز ویری اینگری ود می. اس نے کہا بات کیا کر رہے ہیں, بندے نے مطلب آئی ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر. میں کہ نہیں, ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ ینگ بچہ ہوتا ہے نا, ویری کوکی. اچھا, تو میں نے کہا کہ ایسے نہیں, میں نے ویسے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی ڈسیکشن روم دیکھا ہے, فارمولین کی بوس ہوں گی یا کبھی آپ نے, اور وغیرہ وغیرہ سے. میں نے کہا تو یا آپ نے کبھی انجیکشن لگایا. تو میں کہ میں ایسے سوال پوچھا آپ سے, آپ سوچ لیں گے ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. وہ میں بھی شارٹ ٹرپ پہ گیا ہوا تھا, باتیں ہوئی, میں آ گیا. بعد میں پتہ لگا کہ موصوف نے اگلے دن جا کے ہاسٹل سے سامان اٹھایا, واپس آ گئے. آپ تو بہت خطرناک ہیں, آپ سے تو ماں باپ اپنے بچوں کو بڑا دور رکھیں گے کہ آپ لوگوں کو جو ڈریم بنائے اسے الگ کریں. پیرنٹس ور شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا ہے جی. اس نے لندن میں داخلہ لیا, ہی گاٹ آؤٹ ود اے ویری ریسپیکٹیبل اسکور فرام دیئر, اور اس کے بعد ہی گاٹ این ایکسلنٹ جاب, اور وہ وہاں باہر کہیں بیٹھا نا ٹھیک ٹھاک. وائی نہیں ہے جی, میں نہیں, میں کیوں کرنا ہے, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں
کہ اس میں سے جو امپورٹنٹ لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹر کے بعد اگر بچے بریک لے لینا ٹو لرن ون اسکل یا کسی جگہ پہ کام کر لیں, کوئی جو بھی ان کا جی کرتا ہے نا, 1 سال کے لیے ایک بریک لے لیں, اس میں ان کی جو سائیکی ہے نا وہ ری اسٹیبلش ہو جائے گی, اور ان کا جو کنیکشن ہے ود سوسائٹی اراؤنڈ دیم, وہ جو پریشر میں سے گزرا ہے نا انٹر کے لیے, اس میں سے وہ نکل جائے گا. اور اس کے بعد جس وقت وہ دوبارہ سوچے گا تو جو پہلے سے اس کی ٹریجیکٹری بنی ہوئی تھی نا, یہ اٹ ول بی ڈسٹربڈ, ہی ول ڈو سم تھنگ ایلس. بالکل ایسے ہے جی. اچھا, تو اس لیے نا یہ وہ چیز ہے کہ جو ٹیکنگ اے بریک. اچھا, اور مزے کی بات ہے وہ جو 1 سال کی بریک ہے, نمبر 1 اٹس ناٹ ویسٹ آف ٹائم. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ پیرنٹس اگر کہیں نا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, تو پیرنٹس اس مشکل میں ہوتے ہیں کہ یار یہ جلدی سے گریجویشن کرے, اس کی شادی کرے, ہم اس سے فارغ ہو. ایکچولی یہ کہ جب پیرنٹس, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو آپ فورس کر رہے ہوتے ہیں نا کسی ایک کریئر کے لیے, وہ آپ کو تھرو آؤٹ وہ ٹربلز بھی دیتا رہتا ہے. ایسی بات, آپ کو یونیورسٹی لیول تک بھی بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو, ایسی بات ہے, وہاں سے بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا دیٹ بریک از ویری ویری یوزفل. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یوتھ جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ ہماری کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے نا. ایک تو ہم پازیٹیوٹی نہیں جنریٹ کرتے, دوسرا یہ کہ ان کو کوئی ویژن نہیں دیتے, اور جب ویژن کے بغیر ہمارے بچے سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت کسی سے بھی کرتے ہیں, تو وہاں سے یہ ایک بیج لگتا ہے جو کہ بہت تباہی پھیرتا ہے, کہ مایوسی ہے, نیگیٹیوٹی ہے, اور وہ ہمارے بچے اپنے آپ کو ویسٹڈ محسوس کرتے ہیں. ایز اے سوسائٹی اور والدین ہونے کے ناطے بھی ہم سب کا رول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پازیٹیوٹی دیں اور ان کو بتائیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی میرا کوئی ایک پازیٹیو رول ہے جس کو میں نے ادا کرنا ہے, اور بیکاری کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.